کر حضرات محترم عزاداران مظلوم کربلا فرش عزا ہے اور شب جمعہ ہے. شب جمعہ بڑی بہترین شب. دعا اگر قبول نہ ہوتی ہو تو شب جمعہ کا انتخاب کیا جائے اور گناہ سے بچا جائے تو دعا قبول ہو جائے گی. دعا قبول نہ ہونے کی ایک وجہ ہے گناہ زیادہ ہو جانا، نیکی کم ہو جانا، یعنی برے کام زیادہ اور اچھے کام کم ہونے کی وجہ سے بھی دعا قبول نہیں ہوتی ہے. لیکن شب جمعہ وہ رحمت والی شب ہے، وہ برکت والی شب ہے کہ اگر آپ دعا مانگیں گے اور قسم کھائیں گے کہ آج کے بعد میں یہ گناہ سرزد نہیں کروں گا تو آپ کی دعا مقبول ہو جائے گی، قبول ہو جائے گی اور شفاعت امام حسین علیہ السلام دیں گی، علی مرتضی دیں گی، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دیں گی. اور دیکھیے کہ پیغمبر اسلام کے آنے کا مقصد، مولا علی کے آنے کا مقصد اور ہمارا مقصد یہ حیات کیا ہے. پیغمبر اسلام آئے ہدایت کے لیے، مولا علی آئے ولایت کے لیے، ہم آئے عبادت کے لیے. ہم آئے عبادت کے لیے. تو کیا ہم جو عبادت ہم سے مانگی گئی ہے وہ ہم عبادت کر رہے ہیں؟ جو حق ہوتا ہے عبادت کا وہ ادا کر رہے ہیں؟ ہم مسجد میں تو جاتے ہیں، جماعت نماز تو پڑھتے ہیں، تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پڑھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ خضوع و خشوع ضروری ہے. دیکھیے دوستو عزیزو، یہ ایک بہترین صلوات پڑھیے محمد اللہم صلی سب کا مولا علی علی، مسجد پہ نانا، ان پہ بنانا، سنگلے پہ نانا، ان پہ بنانا، سب لوگ نعرہ خضوع و خشوع ضروری ہے. انتہائی دل سے آپ عبادت کریں. وَإِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. پیغمبر اسلام کو قرآن کی آیتوں کی تلاوت کر کے حکمت والی بات بتانے کے لیے بھیجا. مولا علی کو رسالت قیامت تک لے جانے کے لیے بھیجا، ہم کو عبادت کرنے کے لیے بھیجا. تو کیا ہم وہ عبادت کے پہلو کو بنفس نفیس ادا کر رہے ہیں؟ عبادت کا سلسلہ تو خانہ کعبہ سے تعلق رکھتا ہے نا. غور فرمائے، علی سے پہلے عبادت کا انتظام نہ تھا، خدا کا خوف محمد کا احترام نہ تھا. علی سے پہلے عبادت کا انتظام نہ تھا، خدا کا خوف محمد کا احترام نہ تھا. نماز ہوتی قائم تو ہوتی کیسے؟ خدا کا گھر تو تھا مگر امام نہ تھا. علی سے پہلے عبادت کا انتظام نہ تھا، خدا کا خوف محمد کا احترام نہ تھا. نماز ہوتی قائم تو ہوتی کیسے؟ خدا کا گھر تو تھا مگر امام نہ تھا. امام کے بغیر نہ نماز ہوگی نہ عبادت قبول ہوگی. قیامت میں بھی یہ کہا گیا ہے ہر قوم اپنے امام کے پیچھے آئے گی. اب جس کا امام صراط مستقیم ہو پھر وہ آگے نکل جائے گی، جس کا امام ایسا ویسا ہو. صلوات پڑھیے محمد. سب کا مولا علی علی، سب کا مولا علی علی. مسجد پہ نانا، ان پہ بنانا، سنگلے پہ نانا، ان پہ بنانا، مسجد پہ نانا، سب لوگ نعرہ. تو عبادت اس حد تک قبول ہوگی جب امام علی ہوں گے، نبی محمد مصطفیٰ ہوں گے، امام علی ہوں گے تو عبادت قبول ہوگی، نماز قبول ہوگی، تسبیح قبول ہوگی اور قیام قبول ہوگا، قنوت قبول ہوگا اور جو ہے سجدہ قبول ہوگا. اگر امام ہی صحیح نہیں ہو، امام اگر صحیح ہو تو عبادت قبول ہے، امام اگر گمراہ ہو تو عبادت فضول ہے.
کا جملہ بن گیا کہ امام اگر صراط مستقیم ہو تو عبادت قبول ہے، نماز قبول ہے، تسبیح قبول ہے، قیام قبول ہے، سجدہ قبول ہے۔ اگر امام ہی صحیح نہیں ہو، امام خود گمراہ ہو، حسبنا کتاب اللہ، ہے غور فرمائے، جو نبی نے حلال کیا اس کو حرام کر دے، جسے نبی نے حرام کیا اسے حلال کر دے، پھر وہ امام نہیں ہوتا، گمراہ ہو جاتا ہے۔ امام وہ ہوتا ہے نبی جسے حلال قرار دے اسے حلال کہے قیامت تک، نبی جسے حرام قرار دے اسے حرام کر دے قیامت تک۔ اسی لیے علی کا ایک آخری جانشین قیامت تک جا رہا ہے، تاکہ نبی نے جس چیز کو حلال کیا ہے حلال قیامت تک رہے، امام زمانہ کے ذریعے سے نبی نے جسے حرام کیا ہے قیامت تک حرام رہے امام زمانہ کے ذریعے سے۔ تو حضرت محترم، اور دیکھیں کہ خداوند عالم نے سرزمین پر خلیفہ بنایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، خداوند عالم انی جاعل فی الارض، میں نے اس سرزمین پر خلیفہ بنایا۔ اب اس سے تو ایک بات کلیئر مل جاتی ہے، نتیجہ مل جاتا ہے کہ خلیفہ خدا بناتا ہے، امام خدا بناتا ہے، عوام نہیں بناتے، خدا بناتا ہے۔ ہم اور آپ نہیں بنا سکتے، خدا بناتا ہے۔ معصوم ہم اور آپ نہیں بنا سکتے، خدا بناتا ہے۔ انتخاب ہم اور آپ نہیں کر سکتے، خدا کرتا ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اب خلیفہ کا انتخاب کوئی اپنے طور پہ کر لے کہ وہ خدا کی جانب سے نہیں ہوتا ہے، وہ عوام کی جانب سے ہوتا ہے، اور عوام کا ذاتی مفاد ہوتا ہے، وہ گمراہ ہوا کرتے ہیں، اور جو خداوند عالم کی جانب سے ہے وہ ہدایت یافتہ ہوا کرتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں۔ اب گمراہ ہونا ہے تو عوام کے ساتھ اجماع کے ساتھ ہو جائیے، اور اگر ہدایت یافتہ ہونا ہے تو علی کے ساتھ ہو جائیے۔ صلوات پڑھیے مل کے محمد والے محمد۔ حضرت محترم غور فرمائے کہ سب سے پہلی دعوت میں خلیفہ چنا گیا، اسلام کی پہلی دعوت، اور اسلام کے تازہ مسلمان، غور فرمائے، تازہ مسلمان۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آج کے مسلمان باسی ہیں، آج کے مسلمان بھی تازہ ہیں، لیکن کفر سے اسلام کی طرف آئے، مشرک سے اسلام قبول کیا کلمہ پڑھ کے۔ اب نتیجہ یہ ملتا ہے کہ جو مشرک ہوگا وہی کلمہ پڑھے گا، غور فرمائے، جو کافر ہوگا وہ مسلمان بننا چاہے گا وہی کلمہ پڑھے گا، جو نفس نفیس پہلے سے ابو الایمان ہوگا وہ کلمہ نہیں پڑھتا، وہ کلمہ پڑھاتا ہے محمد رسول اللہ۔ اسلام کی پہلی دعوت، اسلام کا پہلا خلیفہ چنا گیا، اسلام کی پہلی دعوت میں اسلام کا پہلا خلیفہ چنا گیا۔ پہلی دعوت کس کے گھر پہ ہوئی؟ جناب عمران کے گھر پہ، اور عمران کے گھر پہ رحمان کا پہلا خلیفہ کون چنا گیا؟ عمران کا لال علی بن ابی طالب کو چنا گیا۔ یہ دعوت ذو الشیرہ پورے تاریخ کا نتیجہ ہے۔ دعوت ذو الشیرہ میں سب کچھ ہو گیا، سمجھ لیجیے، دعوت ذو الشیرہ میں پورا اسلام آ گیا۔ دعوت ذو الشیرہ میں ہوا کیا؟ پیغمبر اسلام دعوت دے رہے ہیں، آؤ خلیفہ بن جاؤ، وزیر بن جاؤ، میرا بھائی بن جاؤ، میرا بھائی بن جاؤ۔ دیکھیے بھائی بنانے پہ مجھے ایک نقطہ پھر سے آیا کہ جب مسجد نبوی تعمیر ہوئی مدینے میں، اور تمام کی تمام کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا گیا، ابو بکر کو عمر کا بھائی، اور سلمان کو ابو ذر کا بھائی۔ مولا علی ایک کونے میں بیٹھے تھے، اور لکھا ہے کہ رو رہے تھے۔ رسول اللہ نے کہا یا علی آپ وہاں کیوں بیٹھے؟ کہا کہ آپ نے سب کو بھائی بنایا لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنا۔ کہا علی تیرے جیسا کوئی ہوتا تو بناتا۔ علی یا علی تیرے جیسا کوئی ہوتا تو بناتا۔ ارے علی
تو میرا بھائی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ارے نبی جسے اپنا بھائی کہہ دے، نبی جسے اپنے جیسا کہہ دے، وہ نبی جیسا ہوتا ہے۔ دنیا کہتے رہے نبی ہم جیسے تھے، ہم جیسے تھے، نبی کہہ رہے علی تو مجھ جیسا، میں تجھ جیسا، علی تو مجھ جیسا، میں تجھ جیسا ہوں۔ اور خلیفہ دعوت ذو الشیرہ میں خلیفہ بنایا گیا، وزیر بنایا گیا، بھائی بنایا گیا۔ ہے کوئی جو میرا بھائی بنے؟ یہ بعد میں آنے والا تھا کہ بھائی بنانے جائیں گے، خلیفہ منتخب ہوگا، وزیر بنایا جائے گا۔ قرآن کی آیتیں کو نزول اس کے اوپر ہی تھا، دعوت ذو الشیرہ پر۔ اور دعوت ذو الشیرہ میں جب لوگ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھائے اور نوش فرمائے، اور جب پیغمبر اسلام بولنا چاہے تو کہے کہ یہ ابو لہب نے مداخلت کی اور لوگ چلے گئے۔ ایسے ایک مرتبہ نہیں ہوا، واضح ہے کہ 3 مرتبہ مختلف کتابوں سے میں نے دیکھا۔ دوسرے دن جو ہے نبی اللہ نے تبلیغ کی، اور دوسری کتابوں میں تیسرے دن تبلیغ کی۔ مجھے اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ جب ابو لہب نے آخری دن مداخلت کرنا چاہی تو ابو طالب علیہ السلام نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تیرے پیر ٹوٹ جائیں، تو جہنم کا ایندھن بن جائے۔ ارے عمران ابو طالب علیہ السلام کے زبان سے نکلا ہوا کلام خدا بند عالم کو اتنا پسند آیا، لوح محفوظ پہ گیا اور پورا کا پورا سورہ بن کر نازل ہوا، تبت یدا ابی لہب وتب۔ اور اس سے دعوت ذو الشیرہ سے ہٹ کے میں اگر بات کہوں کہ جب عقد پیغمبر اسلام ہو رہا تھا، 25 برس کی جب نبی اللہ تھے، جب ابو طالب علیہ السلام نے پورا سورہ الحمد کا الحمدللہ رب العالمین عقد رسول اللہ میں پڑھا، وہ بھی قرآن کا سورہ بنا، ابتدائی سورہ۔ اے غور فرمائے نا، اب یہ اگر الحمد کا سورہ آپ نماز میں نہ پڑھے، اور اس میں 7 آیت ہے، اور ہر نماز میں 2 مرتبہ 7 اور 14 معصومین تک آنا ہے، جب تک ابو طالب کی زبان سے نکلا ہوا کلمہ پڑھو گے نہیں، نماز قبول نہیں ہوگی۔ جب تک ابو طالب نے جو نام محمد دیا ہے زبان پر نہ جاری کرو، مسلمان نہیں ہو سکتے۔ نہ عبادت قبول ہے، نہ اسلام قبول ہے جب تک ابو طالب کی زبان کا نکلا ہوا جملہ نہ پڑھ لے۔ مل کے بہترین صلوات پڑھیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ نہ عبادت قبول ہے، نہ اسلام قبول ہے، یعنی نہ مسلمان ہو سکتے ابو طالب کے کلمے کے بغیر، نہ عبادت قبول ہو سکتی ہے الحمد کے بغیر، جو ابو طالب علیہ السلام نے جو ابو طالب علیہ السلام نے رسول کے عقد پر پورا الحمد کا سورہ پڑھا، تو پتا چلا تبت یدا ابی لہب وتب، وہ بھی ابو طالب کا کلمہ ہے، کلام ہے، زبان سے نکلا ہوا لگا۔ بات پڑھیے محمد والے، کوئی زحمت نہیں، آرام سے بیٹھیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سب کا مولا علی علی، سب کا مولا علی علی، سب کا مولا علی علی، جس پہ نانا اس پہ منانا، سمنے پہ نانا اس پہ منانا، سب بولو نعرہ حیدری۔ نہ اسلام قبول ابو طالب کے کلمے کے بغیر، ابو طالب نے جو کلام کیا، کلمہ یعنی کلام جو کیا، عربی میں کہہ رہا ہوں، اور نہ اسلام قبول ہے، نہ عبادت قبول ہے۔ ابو طالب وہ شخصیت ہے، وہ ہستی ہے جس نے اللہ کے پیغمبر کو اپنی آغوش میں پالا ہے، اور یہ جملہ میں بار بار کہتا ہوں، ابو طالب علیہ السلام جسے پہلے کو پال دے وہ محمد الرسول اللہ بنتا ہے، اور دوسرا جسے پال دے وہ علی ولی اللہ بنتا ہے۔ اور دعوت ذو الشیرہ میں ہی پورا کا پورا اسلام چھپا ہوا ہے۔ خلیفہ بنائے گئے، وزیر بنائے گئے، بھائی بنائے گئے،
اور دشمن کو بٹھانا، دو داران کو اٹھانا، دشمن کو بٹھانا پکڑ کے گریبان سے، یہ بھی وہاں بتایا گیا. اور نبی اللہ کو کرنا کہنا تبلیغ کریے، یہ بھی وہاں بتایا گیا. اور نبی اللہ سے مولا علی نے کیا کہا تھا؟ مولا علی نے گواہی دی، مولا علی نے دعوت العشیرہ میں گواہی دی. میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. بابا جی بدر سلوا، بابا جی بدر سلوا، نعرہ گواہی دی. تو رسول اللہ نے کیا کہا؟ انت ولی اللہ، اے علی تم اللہ کے ولی ہو. یعنی خلیفہ بھی دعوت العشیرہ میں بنائے جا رہے ہیں، وزیر بھی دعوت العشیرہ میں بنائے جا رہے ہیں، اور بھائی بھی دعوت العشیرہ میں بنائے جا رہے ہیں. اللہ کے ولی بھی، اے غور فرمائے، نبی کا وزیر، اللہ کا ولی کوئی اور نہیں، علی علی ہے، علی علی کوئی اور نہیں ہے، علی علی ہے. علی دیکھیے عزیزو کہ اس میں دعوت العشیرہ میں تبرہ بھی دعوت العشیرہ میں سکھائی گئی. تبت یدا ابی لہب وتب، تبرہ ہے، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تیرے پیر ٹوٹ جائیں ابو لہب کے لیے. یعنی جو کوئی تبلیغ کے کام میں مداخلت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ بھی توڑنا چاہتا ہے، اس کے پیر بھی توڑنا چاہتا ہے، اس کو جہنم کا ایندھن بھی بنانا چاہتا ہے. اللہ کی راہ میں انصاف ہے، عدل ہے. یہی ہے کہ ہمارے یہاں پہ عدل ہے، وہاں پہ عدل نہیں ہے. دیکھیے عزیزو کہ مولا علی نے جو اسلام کے لیے تلوار چلائی اور اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے دشمنوں کو فنار کیا، اس کی دشمنی کربلا میں نکالی گئی. اور واضح طور پر یزید اعلان کرتا ہے کہ میں نے جنگ بدر کا بدلہ کربلا میں لیا ہے. اب کربلا میں بدلہ جنگ بدر کا لیا ہے، یہ واضح طور پر ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں، کچھ لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ یزید کے لیے کہتے ہیں یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو ہی نہیں سکتا جو خداوند عالم کے خلاف عمل کرے. یزید کا عمل خداوند عالم کے خلاف تھا، بنی امیہ کا عمل خداوند عالم کے خلاف تھا. جو کوئی مطابق عمل کرے، قرآن کے مطابق عمل کرے، وہ اللہ والی ہوتا ہے. جو کوئی خلاف چلے جائے وہ شیطان والا ہوتا ہے، لعنتی ہوتا ہے. ایک مل کے بہترین صلوات دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری ہمارا مقصد ہے، مقصد حیات ہے. یہ حیات ابدی ہے، حیات ابدی ہے. اور یہ سزا بھی لوگوں کو سامنے ہی ملی. دیکھیں امام حسین علیہ السلام کی خون کا ایک قطرہ، کیونکہ ابن زیاد نے اپنے جانوں پر امام حسین کا سر رکھا اور بدتمیزی کی، نعوذ باللہ. تو وہ ایک خون کے قطرے سے اس کے جانوں پر ناسور ہو گیا. اسی میں مبتلا ہو کر اسے کس طرح پکڑا گیا؟ ابراہیم بن مالک اشتر جب گئے ڈھونڈتے ہوئے، مختار نے بھیجا، ڈھونڈتے ہوئے گئے تو اس اونٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، چھپا ہوا تھا. لیکن اس ناسور کی بدبو سے ابراہیم بن مالک اشتر نے پہچان لیا. یعنی وہ امام حسین کا ایک خون کا قطرہ جو اس کے زانوں پر گرا، وہ اس کے لیے ناسور بھی بنا، اس کی موت کا سبب بھی بنا. اور ایک قطرہ امام حسین علیہ السلام کے خون کا یہودی کی بیٹی کی آنکھ میں پڑھا، اس کی آنکھیں آ گئی. اب سمجھ میں آیا، یہاں پر رحمت، وہاں پر عذاب الہی، یہاں پہ رحمت الہی. پتہ امام حسین عدالت کے علمدار ہیں، عدل یہاں سے چلتا ہے کہ یہاں پر اگر امام حسین کے لیے ایک قطرہ آنسو بھی بہا لے، یہاں پہ رحمت الہی آ جائے گی. اور یہاں پہ امام حسین کا دشمن ہوگا، عزاداری کا دشمن ہوگا تو عذاب الہی نازل ہوگی.
ابن زیاد فنار ہوا اور یہودی کی بیٹی کو نجات حاصل ہوئی. ہماری نجات امام حسین علیہ السلام سے ہے. ہمارا ہر پہلو عزاداری ہے. عزاداری حسین میں آپ اگر خرچ کریں گے اس کے بہت سے فائدے ہیں. آپ اپنے پیمانے پہ اپنے حساب سے خرچ کریے گا, لیکن امام حسین جو دیں گے وہ اپنے حساب سے دیں گے. آپ خرچ کر کے دیکھیے جو ہے امام حسین کی راہ میں. ضروری نہیں کہ آپ بہت بڑی مجلس کریں, فرش اعضا بہت بڑا بچھائیں, بہت بڑے ذاکر کو بلائیں, نہیں, چھوٹے سے ذاکر آپ خود جو ہے مجلس کی کتاب لے کے بیٹھ جائیے اور ہر جمعرات کو لوگوں کو بلائیے اور تقسیم جس آپ کے پیمانے سے حساب سے آپ تقسیم کریے. دیکھیے جب فرش اعضا بچھے گا 14 معصومین آپ کے گھر پہ آئیں گے, بی بی زہرا رومال لے کے آپ کے گھر پہ آئیں گی تو آپ کے گھر میں برکت ہو جائے گی, الا بلا سب دور ہو جائے گی اور آپ کے گھر میں 14 معصومین کا بسیرا ہوگا. آپ کامیاب ہو جائیں گے, دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے, آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. اور یہی آپ کے گھر میں ٹی وی چلتا رہا اور گانا بجتا رہا تو آپ کے گھر میں فرشتے نہیں آئیں گے. جب فرشتے نہیں آئیں گے تو 14 معصومین بھی نہیں آئیں گے. لہذا آپ کے گھر کی برکت چلی جائے گی. آپ کے ہاتھ میں ہے فرش اعضا بچھائیے اور 14 معصومین کو دعوت دیجیے. جب وہ آئیں گے تو آپ کے گھر آباد ہو جائے گا, ورنہ آپ کا گھر برباد ہو جائے گا. عزیزو, زیادہ وقت ہمارے پاس نہیں ہے. ایک معجزہ میں آپ کے سامنے امام حسین کا پیش کرتا ہوں, پھر اپنے مسائل. کہ امام حسین کا سر نیزے پہ چڑھا اور قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے. یہ ایک اپنے آپ میں معجزہ ہے کہ نہیں؟ اگر یہ رکھ کٹ جائے ہم نہ بول سکتے ہیں نہ ہم دیکھ سکتے ہیں, لیکن وہ علمدار, وہ آقا حسین, وہ دیکھ رہے بھی ہیں, ہم بول رہے بھی ہیں, دنیا کو بتا رہے ہیں دیکھیے کہ میرے نانا کو ہزیان نہ کہنا کہ ہزیان آیا ہے. ہماری گردن بھی کٹ جائے تو ہم قرآن کی تلاوت کر کے بتاتے ہیں. قرآن اور اہل بیت ساتھ ساتھ ہیں. اور کوئی میری بہن زینب کے بالوں کی طرف نظر نہ کرے, کوئی میری بہن زینب کے بالوں کی طرف نظر نہ کرے. دوستو بس ایک منظر میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ شہزادی زینب کی چادر کس طرح لوٹی گئی اور بال سے چہرے کو بی بی زینب نے کس طرح چھپایا ہے. جب امام حسین کا سر نیزہ پہ چڑھا, خیموں میں آگ لگا دی گئی. شہزادی زینب دوڑی بھی آئی, سید سجاد بیمار کربلا سے فرمایا, اے امام یہ بتائیے کیا حکم ہے؟ خیموں میں آگ لگائی جا رہی ہے. ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا چہرے کو بالوں سے ڈھانپ لو, چھپا لو اور اپنی جان بچا لو. عزادارو, ہم جو خندق کا ماتم کرتے ہیں, کربلا کی سرزمین پہ حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے اس خیمے سے اس خیمے آگ کا ماتم کر رہے ہیں. ہاں عزیزو, ایک مرتبہ شہزادی زینب بچوں کو جمع کر رہی ہیں. شمر شہزادی زینب کے قریب آتا ہے ایک نیزہ لیے ہوئے, اور شہزادی زینب نے چادر کو پکڑ لیا کہ میری چادر نہ لوٹنے پائے, میری چادر کوئی نہ چھینے, کیونکہ یہ علی کی بیٹی کی چادر ہے, شہزادی زہرا کی بیٹی کی چادر ہے. ایک مرتبہ شمر نے عزادارہ نے حسین آپ توجہ فرمائے کہ شہزادی زینب کے کیسے چادر لوٹی گئی ہے. ایک مرتبہ ایک طویل نیزے سے شہزادی زینب کے سر پر جو ضرب لگایا, شہزادی زینب نے زخم پر ہاتھ رکھا, چادر لوٹ لی گئی. عزیزو, اور شہزادی زینب نے چہرے کو بال سے چھپایا,
سید سجاد سے کہا کہ آپ نے کہا کہ چہرے کو بال سے چھپا لو، لیکن بال کو کیسے چھپایا جائے؟ سید سجاد نے مٹھی میں خاک شفا اٹھائی، تمام بیویوں کے بالوں پر لگایا، ایک مرتبہ تمام بیویاں خاک شفا لگائے ہوئے کربلا سے کوفہ سے شام، آقا حسین کا سر آگے آگے نیزے پر سوار ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، ارے غازی عباس کا سر نیزے میں سوار نہیں ہوتا، اماں نے منع کیا ہے بیویوں کی بالوں کی طرف نظر نہ کرنا۔ عباس علمدار کا سر نیزے پہ سوار نہیں ہوتا۔ عزیزو آپ کو پتا ہے غازی عباس کا سر نیزے پہ سوار نہیں ہوتا تھا تو ایک گھوڑے کے گردن سے باندھ دیا گیا تھا۔ ایک عالم سے کسی نے پوچھا کہ گھوڑے کے گردن سے باندھ دیا گیا اور گھوڑا جو ہے گھاس کھانے سر نیچے کرتا تھا تو غازی عباس کا سر زمین سے ٹکراتا تھا۔ کسی نے سوال یہ بتاؤ غازی عباس کے سر کے کتنے ٹکڑے ہوئے تھے؟ فرمایا جس طرح کربلا میں 72 شہید۔ غازی عباس کی سر کے اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیالم الذین ظلموا ایام منقلبی ینقلبون۔ بارے الہ اس کلیل سی عبادت کو قبول فرما دے، بارے الہ ہم میں سے جو مقروض ہوں قرضوں کو ادا فرما دے، بارے الہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی حیدر کرار کے چاہنے والے وقت ان کی جان و مال و عزت و آبرو اولاد کی حفاظت فرما دے، ہماری امام زمانہ کو ظہور عطا فرما دے، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما دے۔ ایک سورہ فاتحہ کل مومن و مومنات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔